اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، گزرے ہوئے ایک سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی بندے کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے یہ روزہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہ تو معاف کرتا ہے، اگلے سال کے لیے بھی معافی کا وعدہ کرتا ہے، اور یہ ایک طرح سے پروٹیکشن کا ذریعہ بھی بنتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، تو پھر انسان کے اندر ایک تزکیہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر عبادت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی اگلی نیکی کو راہ دیتی ہے، اور پھر انسان اگلے سال گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر انہی دنوں میں اسی عشرے میں مزدلفہ کی رات بھی ہے، مشعر الحرام کے پاس ٹھہرنا بھی ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، یعنی اپنی لائیولی ہوڈ کے لیے محنت کرو، کام کرو، کمائی کرو، کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور اگر کوئی شخص حج کے دوران بھی ساتھ ساتھ اپنے گزارے کے لیے کوئی کام بھی کر رہا ہے تو کوئی اس کا بھی حج ہو جائے گا۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ حاجیوں کے لیے ہے اس رات وہاں ٹھہرنا مزدلفہ۔ اور اگر آپ نے حج کیا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ رات بھی خاص ہی رات ہوتی ہے، جس میں منی کا دن بھی تھک کے گزرتا ہے، پھر عرفہ کا دن بھی تھک کے گزرتا ہے، اور پھر جب آپ یہ رات مزدلفہ میں آ کے ٹھہرتے ہیں تو کوئی آپ کے پاس خیمے نہیں ہوتے، آپ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوتے ہیں، اور یعنی کہ ایک ایسی رات ہوتی ہے کہ جو لازماً آپ کو قبر کی یاد دلا دیتی ہے، کیونکہ سبھی کو زمین پر لیٹنا پڑتا ہے، الا ماشاء اللہ کہ کوئی بیمار ہے اور کسی کے لیے کوئی خاص اسٹریچر یا کوئی ایسا بیڈ ارینج کیا گیا، وہ ہارڈلی کہیں دیکھنے کو ملتا ہے، ورنہ سبھی لوگ زمین پر مٹی پہ چادریں بچھا کے یا صفیں بچھا کے اس پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور آسمان اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اپنے آس پاس سبھی لوگ احرام میں ہوتے ہیں۔ ایسے موت یاد آتی ہے، اور ایسے قبر یاد آتی ہے، اور ایسے رب یاد آتا ہے کہ وہ ایک عجیب ہی ایکسپیرینس ہے۔ یہ رات بھی اسی عشرے کی رات ہے، اور اس رات بھی، اور پھر اس دن صبح اٹھ کر خاص طور پر ارلی اللہ کا ذکر کرنا اور تکبیرات پڑھنا اور دعائیں کرنا، یہ بھی بڑی اہم اور خوبصورت عبادتوں میں سے ہے۔ اہل مزدلفہ کے بارے میں آتا ہے، بلال بن رباح سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح ان سے فرمایا، اے بلال، لوگوں کو خاموش کراؤ۔ پھر فرمایا، بے شک اللہ نے تمہارے اس جمع ہونے میں یعنی مزدلفہ میں تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہگاروں کو بھی بخش دیا ہے۔ یعنی نیک لوگوں کی دعائیں اللہ نے سنی ہیں، انہوں نے جو گناہگاروں کے حق میں دعائیں کی ہیں اس وجہ سے ان کی بھی بخشش ہو گئی ہے، اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا اللہ نے انہیں وہ بھی عطا کر دیا۔ یعنی آج کی رات میں جو دعائیں کی اور یہ صبح اٹھ کر جو اللہ کو پکارا تو تمہاری یہ دعائیں بھی قبول ہو گئیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ والوں کو خوشخبری دی تھی۔ انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل بھی ہے، وہ بھی اسی عشرے میں ہوتا ہے۔ آپ ویسے جائیں عمرے پہ جا کے کنکریاں ماریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر آپ اس عشرے کے 10 تاریخ کو کنکریاں مارتے ہیں تو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا جمرات کو کنکریاں مارنا، پس تمہاری ہر کنکری مارنے کے بدلے، ایک سٹون پھینکنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔
پتہ نہیں اپنی زندگی میں کتنے کبیرہ گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہم سب کو. تو ہر کنکری جو پھینکتے ہیں تو ایک کبیرہ گناہ ختم، ایک کبیرہ گناہ ختم، ایک کبیرہ گناہ، اور ایسا کبیرہ گناہ جو ہلاک کر دینے والا تھا، موبقات السبع جس کو کہتے ہیں نا، 7 بڑے بڑے گناہ جو ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوں گی، روشنی کا سبب ہوں گی. آپ کو معلوم ہے کہ پلسرات سے پہلے بھی اندھیرا ہوگا اور ہر شخص کا اپنا اپنا نور ہوگا پلسرات کے اوپر. تو اس لیے نیت بھی کریں اور دعا بھی مانگیں کہ یا اللہ حج کھول دے تاکہ ہم بھی پہنچیں، اور ہم اس پورے شعور اور احساس کے ساتھ یہ کنکریاں ماریں اور اس احساس کے ساتھ دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی بخشش فرما دے گا، اور اس احساس کے ساتھ اس عرفہ میں قیام کریں اور کسی تکلیف پہ تنگ نہ ہوں. کیونکہ یہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، وہاں گندگی تھی، وہاں فلاں تھا فلاں تھا، جہاں اتنے لاکھوں لوگ جمع ہوں وہاں کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی نا. اور پھر ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، سب پڑھے لکھے اور سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں ہو سکتے. آپ اللہ کے گھر آئے، جس کام پہ آئے ادھر ہی فوکس رکھیں، لوگوں کی حرکتوں کو کم دیکھیں، اپنے مقصد پہ اور اپنی اس اجر کمانے کے اوپر پوری توجہ رکھیں، اور ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کے پورا دھیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کریں. انہی دنوں میں قربانی کا دن بھی ہے، یعنی عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت کیوں ہے کہ اس میں قربانی بھی ہوتی ہے. سورۃ الحج میں آتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں. یعنی جب حج کے یہ دن آئیں اور عید کے دن آئیں تو بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں، اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پہ اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں، سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ. تو جمہور علماء اور اکثر مفسرین کے مطابق ایام میں معلومات سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور یاد رکھیے کہ قربانی کا دن بھی افضل دنوں میں سے ایک ہے. عبداللہ بن قرط روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر ہے، اس کے بعد یوم القر، یعنی قربانی کے دنوں میں سے سب سے افضل 10واں دن ہے، اور پھر 11واں دن، اور پھر یعنی کہ پہلے دن کی قربانی زیادہ افضل ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ ڈے کی، پھر تھرڈ ڈے کی. اور قربانی بذات خود ایک بہت افضل عمل ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا العج والثج. عج کا مطلب ہے لبیک پکارنا، یعنی بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی وہ حج زیادہ افضل ہے جس میں یہ والا ذکر زیادہ ہو. اور دوسرا افضل حج کیا ہے؟ خون بہانا، یعنی قربانی کرنا، یعنی جس حج میں قربانی کی جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر. 100 اونٹ. ہم گائے کا ایک حصہ ڈالتے ہوئے پوچھتے ہیں واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، کیا نہیں. یہاں دیں، پاکستان میں دیں، کس کو نہ دیں، اور کیا صرف اپنے لیے کریں یا اپنی امی ابو کو بھی اس میں شامل کر لیں. کتنے ہمارے ٹھیک ہے معلومات حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس سے آگے بھی بڑھ کے سوچنا چاہیے کہ میری وسعت کیا ہے، کیونکہ قربانی تو قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نا. اللہ کی محبت قربانی مانگتی ہے، تو اپنی جانیں نہیں تو جانور ہی قربان کر دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں غریبوں کو کھانے کو ملتا ہے، اور پھر اس سے ایک انسان کے اندر ایک ولولہ اور ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ اللہ کی خاطر قربان کر رہا ہوں، اللہ کے حکم پر اپنے مال میں سے. آپ کی وسعت کیا ہے یہ دیکھیں. آپ ایک بکرا کر سکتے ہیں، آپ ایک گائے کر سکتے ہیں، آپ ایک اونٹ کر سکتے ہیں، آپ 10 اونٹ کر سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ یقین مانیں اس سال میں صرف اس ایک موقع پر گوشت کھاتے ہیں جو عید قربان کے موقع پر ہوتا ہے. اس کے علاوہ نہ ان کے ہاں جانور ہوتے ہیں، نہ وہ قربان کرتے ہیں، نہ ان کو کوئی اور جا کے وہاں اتنی دور تکلیف اٹھاتا ہے بانٹ کے آنے کی. تو ہم اپنے جیسا نہ سمجھے کہ جب جی چاہیں آرڈر کر لیں، خود نہیں جا سکتے تو اوبر سے منگوا لیں کچھ.
وہاں ایسی سہولتیں نہیں ہیں. اللہ کی ایک بڑی مخلوق کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ان نعمتوں سے محروم ہے جو ہمارے پاس ہے. ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے ہمیں. اور شکر ادا کرنے کا بہت بڑا طریقہ کیا ہے کہ دوسروں کو ان نعمتوں میں شریک کریں. جو خود کھا رہے ہیں اوروں کو بھی کھلائیں, جو اپنے کو پسند ہے اوروں کو بھی دیں, تاکہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمارے ہاتھ سے دوسروں کے پاس جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جگہ بھی رکھ سکتا تھا اور ان کے ہاتھوں ہمیں دلواتا. اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا, یہ کتنا بڑا احسان ہے اس کا. تو قربانی کے دن میں قربانی کرنا جو ہے یہ سنت ابراہیمی پر عمل کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین دن 10 ذی الحجہ ہے, پھر 8 ذی الحجہ, یعنی حج کے دنوں میں سے پھر حج کے اعتبار سے بھی بتایا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربانی کے لیے 5-6 اونٹوں کو پیش کیا گیا, جن میں سے ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ پہلے آپ اسے ذبح کریں, کیونکہ آپ کا جانوروں کے ساتھ بھی ایک عجب معاملہ تھا. وہ پودوں کے بارے میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے لیے اپنے ہاتھ سے پودے لگائے تھے, کھجور کے درخت لگائے تھے جو 1 سال میں پھل لے آئے, سوائے ایک درخت کے جو حضرت عمر نے لگایا تھا تو وہ پھل نہیں لایا, تو آپ نے پھر اس کو اکڑوا کے دوبارہ اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا. تو اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 63 کیملز اپنے ہاتھ سے نحر کیے تھے اور 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیے تھے. 63. آپ دیکھیں کہ ہم تو ایک قربانی گھر میں کروا لیں نا تو ہم اس سے بھی تھک جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم سے گوشت نہیں سمیٹا جاتا. اور بچپن ہم سب کا جس طرح گزرا ہے, یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ کس طرح پورے محلے میں قربانیاں ہوتی تھیں اور کس طرح پھر وہ چارپائیوں پہ باقاعدہ اتنا گوشت ہوتا تھا کہ چارپائیوں پہ کپڑے بچھا کے اور پلاسٹک بچھا کے اس کے اوپر, اور پھر اس کی ڈھیریاں بنتی تھی اور پھر بانٹا جاتا تھا, اور وہ پورا دن اتنا کام کا دن ہے. اچھا, پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اونٹ نحر ہی نہیں کر دیے بلکہ ہر ایک میں سے ایک پیس بھی لیا اور پھر اس سارے کو پکوایا گیا اور اس میں سے کھایا گیا, کیونکہ یہ بھی سنت ہے کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے. اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو اگلے 10 دن پھر آپ نہیں, جب قربانی ہو جائے تو پھر بال ناخن کاٹیں. لیکن اگر آپ قربانی نہیں کر رہے تو پھر رخصت ہے. اگر آپ کا حصہ بھی پڑ رہا ہے نا تو پھر بھی آپ احتیاط برتیں. پھر یہ ہے کہ ان دنوں میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں, روزے کی عبادت بھی جمع ہو جاتی ہے. تو جتنے دن بھی آسانی سے روزہ رکھ سکیں رکھ لیں, لیکن 9 تاریخ کے روزے کا ضرور اہتمام کریں. اور سلف صالحین سے ثابت ہے کہ یہ روزے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں, جہنم اور گناہوں سے ڈھال بن جاتے ہیں. وہ جو ہوتا ہے نا اللہ کی خاطر ایک دن جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 70 سال کی مسافت پر آگ دور ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح اس عشرے میں عید بھی آتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک عشرے میں کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہیں. اس میں یہ نعمتیں اگر گننا شروع کرے انسان تو غور و فکر کرنے کے بہت سے مواقع ہیں. تو ان میں عید بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ, یوم نحر اور ایام تشریق, یہ سارے دن, ایام تشریق جو بعد کے 3 دن ہیں 10 کے بعد کے, ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں. یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں, یعنی ان میں روزہ نہیں رکھا جائے گا. حج والوں کے لیے مراد ہے جو وہاں پر کھایا پیا جائے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا روزہ حج کے موقع پر نہیں رکھا تھا. اور ام الفضل نے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں, آپ اونٹ پر سوار تھے, آپ کو دودھ پیش کیا تو آپ نے وہ دودھ سب کے سامنے پی لیا, جس سے پتہ چلا کہ اس دن یہاں روزہ نہیں رکھا جائے گا, کھانے پینے کا ہی اہتمام ہوگا. اور عید کا دن تو باقاعدہ پھر جو قربانی کا دن ہے, قربانی کے گوشت اور ویسے کھانے پینے کے دن ہے. صحابہ کرام جو تھے ان دنوں میں انتھک عبادت کیا کرتے تھے, لہٰذا ہمیں بھی عام دنوں کی نسبت ان دنوں میں زیادہ عبادت کرنی ہے. وہ کس شکل میں؟ مثلاً یہ ہے کہ آپ نمازوں کی ادائیگی جو ہے کوشش کریں کہ اول وقت میں ہوں, خشوع و خضوع کے ساتھ ہوں. پھر اگر آپ اشراق اور چاشت کے نوافل نہیں پڑھتے تو نوافل کی ادائیگی شروع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم, کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو اور میں ان کے بدلے تمہارے دن کے آخر تک تمہاری کفایت کر لوں. تو اگر آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو 4 کر لیں, یعنی 4 زیادہ افضل ہیں 2 کی نسبت. ویسے تو 12 تک پڑھنے کی بھی آتی ہے اور
لمٹ کوئی نہیں ہے، جتنے چاہیں آپ اس وقت کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دن اور رات میں 12 رکعتیں سنت ضرور ادا کریں، یعنی اگر آپ کو سنت نماز کے ساتھ پڑھنے کی عادت نہیں تو سنتیں ضرور پڑھیں، 2 سنت فجر کی، 4 پہلے اور 2 بعد ظہر کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی۔ پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی نوافل، نمازوں کے آس پاس بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ معدان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ میں ثوبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے، یعنی آزاد کردہ غلام، ان سے ملا اور عرض کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یعنی یا میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں، وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے پوچھا، وہ خاموش رہے۔ میں نے تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، تو سجدوں کی کثرت، خوشی کی کوئی خبر ملے تو سجدہ کریں، قرآن پڑھ رہے ہوں تو سجدہ تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ بھی آپ نوافل کی کثرت کریں۔ فرمایا تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح مردوں کے لیے نماز با جماعت، پھر اسی طرح اگر تہجد نہیں پڑھتے تو تہجد شروع کر لیں، اور اگر تہجد پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اپنی قرات اچھے طریقے سے کریں، اور اگر دوبارہ نہیں اٹھ سکتے، آج کل مجھے معلوم ہے راتیں بہت ہی چھوٹی ہیں، تو عشاء کی نماز کے ساتھ ایکسٹرا نوافل پڑھ لیں قیام اللیل کی نیت سے، اور کوشش کریں کہ ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھیں۔ اور پھر یہ ہے کہ قضا روزے اگر رہتے ہیں تو ان کو رکھنے کا بہترین موقع ہے، صدقہ خیرات کرنے کا، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے، تو ان دنوں میں ہر روز صدقہ کریں۔ اور اگر کچھ نہیں آپ کے پاس تو کھجور کا صدقہ، ایک کھجور بھی جو ہے وہ پہاڑ برابر بن جاتی ہے اگر اللہ کی خاطر آپ کچھ دیتے ہیں۔ اگر باہر دینے کو کچھ نہیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے، کیونکہ افضل دینار وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر انسان خرچ کرتا ہے۔ اگر وہ زیادہ ضرورت مند ہے تو وہاں سے شروع کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کر دیتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر ایسے رشتہ دار کو دینا جو پوشیدہ دشمنی آپ سے حسد رکھتا ہو دل میں، کبھی آپ سے خوش نہ ہو، کبھی شکریہ ادا نہ کرے، جب آپ دے تو وہ کہے یہ تو تھوڑا ہی ہے۔ کچھ ایسے بھی کردار ہر خاندان میں ہوتے ہیں، تو یہ نہ سوچے ان کو تو آئندہ میں نے نہیں دینا، یہ تو تھینک یو بھی نہیں بولتے، نہیں، تھینک یو تو چاہیے ہی نہیں نا، اللہ کی خاطر دینا ہے، اور وہ صدقہ زیادہ افضل ہوگا۔ پھر یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، طالب علموں پر، ان تمام چیزوں کو دیکھیں، لسٹ بنا لیں کہ کہاں کہاں آپ دے سکتے ہیں، ہر جگہ تھوڑا 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 ضرور ڈالیں تاکہ وسیع مواقع ملیں۔ پھر قرآن مجید سے تعلق، کیونکہ قرآن کی تلاوت ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، یعنی قرآن کی تلاوت، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں۔ وخیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں تو جاری رکھیے اس کو سکھانا۔ تلاوت قرآن زمین و آسمان میں تذکروں کا باعث ہے۔ جن کو اللہ توفیق دے روز 3 سپارے پڑھیں تو 10 دن میں قرآن بھی پورا ہو سکتا ہے۔ ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت ہے، اور اس کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ خوب سمجھ کر سننا ہے، یعنی تلاوت سنیں بھی اور دھیان سے سنیں، اور اگر کوئی حفظ کر رہے ہیں تو اس کو دہرائیں، معنی پر غور کریں، عمل کی باتیں اس میں سے نکالیں۔ پھر ذکر کی کثرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ یہ خاص ذکر ہے ان 10 دنوں کا، لا الہ الا اللہ۔ آپ کو پتہ نا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے خوشخبری، جتنی دفعہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں جنت کی خوشخبری ملتی، جنت کی خوشخبری ملتی۔ اور پھر یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کامیابی کا ذریعہ ہے، سکون کا باعث ہے،
اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے۔ صحابہ اور تابعین ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھتے تھے، بازاروں کی طرف نکل جاتے اور تکبیرات پڑھتے، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، اور لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، اور پھر ایام تشریق میں خاص طور پر نمازوں کے بعد کی تکبیرات، عورتیں بھی تکبیرات کہتی۔ عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں لوگ سنتے، وہ کہتے اور بازار والے پھر کہتے، نہیں ایک سلسلہ چل پڑتا، یہاں تک کہ سارا منا تکبیرات سے گونج جاتا۔ کیا منظر ہوگا۔ ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، خیمے میں، راستے میں، دن کے تمام حصوں میں تکبیرات پڑھتے رہتے تھے۔ میمونہ رضی اللہ عنہ یوم النحر کے میں تکبیر کہتی تھیں، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیرات پڑھتی تھیں، یعنی مسجد کے اگلے حصے میں وہ پڑھ رہے ہوتے تھے، پیچھے عورتیں بھی پڑھ رہی ہوتی تھیں۔ اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ بچوں کو لگا دے اس کام پہ گھر پہ، اگر کوئی نہیں ہے گھر میں تو کوئی تکبیرات پلے کر دے تاکہ وہ بھی لگی رہیں اور ہم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ اور عام تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی سب سے بڑا اور جلیل ہے اللہ۔ اور پھر یہ ہے کہ آخر میں اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے کام ضرور کرتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی نیکی ہے جب انسانوں کی خدمت کی بات آتی ہے، اور وہ لوگ جو والدین کے مقام پر ہیں، والدہ نہیں تو خالہ ہیں، ساس ہیں، دادی دادا ہیں، نانی نانا ہیں، روحانی والدین استاد ہیں، یعنی معاشرے کے بزرگ لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، ان سب کی خیر خبر کرنا اور ان کے ساتھ نیکی کرنا۔ کیونکہ افضل ترین عمل کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا، اور پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور پھر یہ ہے کہ دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا، جو ہم سے کٹے ہوئے ہیں، جو ناراض ہیں، ان کو راضی کرنا، پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا تھا جب تم سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو اور پڑوسی کی خبر گیری کرو۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، سلام کو عام کرنا، آتے جاتے سلام کرنا، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لینا، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ خدمت انجام دینا، والنٹیئر کرنا کہیں کسی کام کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ قربانی کے دن قربانی کا اہتمام، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کام جو ہم اس دن کریں گے نماز پڑھیں گے، پھر واپس آ کے قربانی کریں گے، جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت پالی۔ امت کو بھی تاکید کی، اے لوگو ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے، یعنی جو استطاعت رکھتے ہوں، اللہ یہ کہ بالکل بھی کچھ نہیں، تو ہمیں سال بھر اگر ہمارا بجٹ ویسے اجازت نہیں دیتا تو سال بھر تھوڑا جمع کرتے رہنا چاہیے قربانی کے لیے، کہ سال کے آخر میں وہ پھر اس کام کے لیے استعمال ہو جائے۔ صحابہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اور اپنے جانوروں کو کھلا پلا کے موٹا بھی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا تمہارا قربانی کرنا، بس یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یعنی سٹور ہو رہا ہے تمہارا وہ سب کچھ اللہ کے ہاں۔ تو پھر یہ کہ عید کا دن ہو تو عید کی سنتوں پر عمل کریں، نماز کا اہتمام کریں، عزیز و اقارب سے ملاقات کریں، اخلاص نیت سے قربانی کریں، قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ پھر یہ کہ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کریں، اور بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کریں، گناہوں سے بچیں، کیونکہ جہاں نیک کام کرنے ہیں وہاں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بھی بچانا ہے اور غلط کاموں سے بھی بچانا ہے۔ اچھی چیزوں کا مطالعہ کریں، اچھی کتابیں پڑھنا یا ایسے لیکچر سننا جس سے نیک اعمال پر موٹیویشن ملے، یہ ہماری پرائرٹیز میں سے ہونا چاہیے۔ اور اس کام میں صرف خود اکیلے نہیں چلنا، اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو ساتھ شریک کرنا ہے۔ اور اگر ان کو موٹیویشن دلانی ہے تو اس لیکچر کا لنک آپ ان سے بھی شیئر کر لیں تاکہ
وہ بھی سن کر تیار ہو جائیں. تو انشاءاللہ اگر آپ میں سے ہر شخص 10 لوگوں کو بتائے گا، وہ جو عمل کریں گے وہ آپ کے حصے میں بھی لکھا جائے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.